السلام علیکم سبھی سننے والوں کو خوف کی دنیا میں خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں ایک پراسرار کہانی، منحوس فلیٹ۔ کراچی ناگن چورنگی نیلم اسکوائر گرین سوسائٹی کے فلیٹ نمبر E118 کے بارے میں پچھلے کئی سالوں سے ایک ہی بات مشہور تھی، وہ یہ کہ یہاں رہنے والے جوڑے میں سے مرد کی موت واقع ہو جاتی تھی یا عورت کو طلاق، اور یہاں رہنے والے ہر جوڑے کے ساتھ یہی ہوتا آ رہا تھا۔ پچھلے 4-5 ماہ سے یہ فلیٹ خالی پڑا تھا۔ اب یہ فلیٹ خاور نامی ایک شخص اور اس کی بیوی شمائلہ نے کرائے پر لے لیا تھا اور وہاں رہائش اختیار کر لی۔ یہ گھرانہ ہنسی خوشی وہاں رہنے لگا۔ شمائلہ ایک انتہائی خوبصورت، حسین و جمیل، گورا رنگ، غزالی آنکھیں، لمبے سیاہ بال، سڈول جسم اور لمبا قد رکھنے والی ایک خوش اخلاق، ہنس مکھ 25 سالہ لڑکی تھی۔ وہ بہت جلد دوسری عورتوں سے گھل مل جانے والی لڑکی تھی۔ اس کا خاوند خاور بھی ایک گھبرو اور خوبرو جوان تھا۔ اس کی عمر 28 سال تھی۔ دونوں کی جوڑی بہت جچتی تھی۔ خاور شمائلہ کو بہت پیار اور عزت دیتا تھا۔ اللہ نے ان کو اولاد بھی بہت خوبصورت دی تھی، 4 سال کی بیٹی اور 2 سال کا بیٹا۔ دونوں بچے بہت خوبصورت تھے۔ شمائلہ نے بہت جلد تھوڑے ہی دنوں میں ارد گرد کے فلیٹس میں رہنے والی عورتوں سے راہ رسم بڑھا لی۔ اس کے سامنے والے فلیٹ میں رہنے والی ایک 32 سالہ خوبصورت عورت اقصیٰ سے اس کی گہری دوستی ہو گئی۔ اقصیٰ وہاں 4 سال سے اپنے 3 بچوں کے ہمراہ اکیلی رہ رہی تھی۔ اس کا خاوند پچھلے کئی سالوں سے بسلسلہ روزگار بیرون ملک میں تھا۔ اس کا چکر پاکستان سال بعد لگتا تھا۔ وہ یہاں پورا مہینہ رہتا اور پھر واپس چلا جاتا۔ شمائلہ اور اقصیٰ کی دوستی دن بدن گہری ہوتی جا رہی تھی۔ دونوں اکٹھی ایک ساتھ دیکھی جاتی۔ وقت کا کام ہے گزرنا، اور وقت گزر رہا تھا۔ شمائلہ کو اس فلیٹ میں رہتے ہوئے 5واں مہینہ تھا کہ ایک دن اس کے شوہر خاور کی موت ہو گئی۔ خاور کسی پرائیویٹ فیکٹری میں کام کرتا تھا۔ فیکٹری والوں نے خاور کے کفن دفن کے علاوہ صرف 1 لاکھ روپے اس کی بیوہ شمائلہ کو دیے اور خاور کی جگہ ایک نیا بندہ کام پر رکھ لیا اور پھر پلٹ کر خبر نہ لی۔ شمائلہ اندرون سندھ کے ایک مضافاتی علاقے ڈیرولال میں ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئی۔ وہ بچپن ہی سے ایک شوخ، چنچل اور نازو ادائیں دکھانے والی لڑکی تھی۔ سونے پر سہاگا، گوری رنگت والی خوبصورت، نین نقش رکھنے والی خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کی دل فریب مسکراہٹ سب کا دل موہ لیتی۔ ڈیرولال ایک بہت بڑا قصبہ ہے اور وہاں کافی آبادی ہے۔ شمائلہ غریب ماں باپ کی بیٹی تھی، مگر اس کے دل میں بہت ساری تمنائیں، خواب، خواہشات، آرزوئیں اور امنگیں تھیں۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ اس کے پاس ڈھیر سارا پیسہ ہو، کپڑوں کے انبار ہوں، کھلا کھانا پینا، ہر طرح کا عیش و آرام ہو، کوئی دکھ یا غم نہ ہو۔ یہ سب اس کے خواب تھے، مگر عملی زندگی میں ایسا ممکن نہیں تھا، کیونکہ اس کے ماں باپ علاقے کے وڈیرے کے حاری تھے۔ وڈیرے کی عمر 75 سال تھی، مگر وہ بڑا فٹ تھا، اپنی صحت کا بہت خیال رکھتا تھا۔ وہ سینکڑوں ایکڑ زمین کا مالک تھا۔ اس کا ایک ہی بیٹا اشر تھا، جو اپنے نام کی طرح عقل مند، زیرک اور زندہ دل انسان تھا۔ اشر اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا اور 6 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا۔ وہ خاندان بھر کی آنکھوں کا تارا تھا۔ اشر کی تربیت بڑے ناز و نعم میں ہوئی۔ روپے پیسے کی کوئی کمی نہ تھی۔ وڈیرے کی زمینوں پر کئی خاندان کام کرتے تھے۔ وہ ایک روایتی وڈیرا تھا۔ پورے علاقے پر اس کا بہت رعب و دبدبہ تھا۔ وہ اپنی روایات، رسم و رواج اور خاندانی اقدار کا بہت پابند تھا۔ کسی کی غلطی کو معاف نہیں کرتا تھا۔ غلطی کرنے والے کو ہر حال میں سزا ضرور دیتا تھا، چاہے سزا ہلکی ہی کیوں نہ ہو۔ یہی وجہ تھی کہ سارا نظام ٹھیک چل رہا تھا۔ اشر اسی ماحول میں پل کر جوان ہوا۔ جب اس کی عمر 25 برس ہوئی تو اس کی شادی اس کی چچا زاد سے کر دی گئی۔ شمائلہ کو سرکاری اسکول میں داخل کروا دیا گیا، جہاں وہ ہر روز پڑھنے جاتی۔ شمائلہ کی خواہشات اور آرزوئیں تو پوری نہ ہوئیں، مگر اس نے اچھے نمبروں سے میٹرک کا امتحان پاس کر لیا۔ آگے پڑھنے کی اجازت اس کے ماں باپ نے نہ دی، چنانچہ وہ گھر میں بیٹھ گئی اور مختلف میگزین اور ڈائجسٹ پڑھتی۔ اسی اثناء میں اس کی ملاقات خاور سے ہوئی۔ خاور، جس نے کراچی یونیورسٹی سے گریجویشن کیا تھا اور اب جاب کی تلاش میں تھا۔ خاور اور شمائلہ دونوں نے ایک دوسرے کو پسند کر لیا اور ان کی یہ پسندیدگی بہت جلد محبت و عشق میں بدل گئی۔ دونوں ایک دوسرے پر دل و جان سے فدا تھے۔ اسی دوران خاور کو کراچی کی ایک بہت بڑی فیکٹری میں جاب مل گئی۔ اس کی تنخواہ اچھی تھی۔ خاور نے اپنے گھر والوں کو اپنی پسند سے آگاہ کر دیا تھا۔ اس طرح دونوں خاندانوں کی باہمی رضامندی سے خاور اور شمائلہ کا رشتہ طے ہو گیا۔
اور بہت جلد ان کی شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد خاور شمائلہ کو کراچی لے آیا۔ ایک بار شمائلہ خاور کے ساتھ اپنے گوٹھ والدین کو ملنے آئی تو اشر کی نظر شمائلہ پر پڑ گئی۔ کوئی اتنا خوبصورت اور پیارا بھی ہو سکتا ہے؟ شمائلہ کو دیکھ کر اشر حیران رہ گیا۔ خاور کی خوش قسمتی کو داد دینے لگ گیا جس کے نصیب میں شمائلہ لکھ دی گئی تھی۔ شمائلہ اسے بہت اچھی لگی، پسند آئی اور اس کے دل کو بھا گئی، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ شمائلہ اب خاور کی بیوی تھی۔ شمائلہ کچھ دن اپنے ماں باپ کے پاس رہنے کے بعد کراچی چلی گئی۔ خاور اور شمائلہ مختلف علاقوں میں رہے۔ اسی دوران ان کے ہاں ایک بیٹی ماہا اور بیٹا غفران پیدا ہوا۔ ناگن چورنگی سے جس فیکٹری میں کام کرتا تھا وہ بہت ہی قریب تھی اور پیدل صرف 5 سے 7 منٹ کا راستہ تھا۔ خاور کی کوشش تھی کہ اسے ناگن چورنگی کے قریب ہی کوئی فلیٹ مل جائے۔ فلیٹ نمبر E118 کے پچھلے 5 ماہ سے خالی پڑا تھا اور اس کا کرایہ بھی کم تھا۔ چنانچہ ایک اسٹریٹ ڈیلر کی معرفت اس فلیٹ کے مالک سے خاور کی ملاقات ہوئی اور اس نے وہ فلیٹ کرائے پر لے لیا اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ وہاں شفٹ ہو گیا۔ مگر ان کی رہائش کو ابھی 5واں مہینہ شروع ہی ہوا تھا کہ خاور کی اچانک موت واقع ہو گئی۔ خاور کی موت کے بعد شمائلہ پلٹ کر اپنے گوٹھ واپس نہ گئی۔ اسے کراچی اتنا پسند آیا کہ اس نے کراچی میں ہی رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ اب اس کا خاوند تو رہا نہیں تھا، وہ بیوہ ہو گئی تھی۔ فلیٹ کا کرایہ، یوٹیلیٹی بلز اور 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ اوپر سے شمائلہ کی تعلیم بھی صرف میٹرک تھی۔ اتنی کم تعلیم پر اسے کوئی جاب ملنے کا بھی چانس نہیں تھا۔ خاور کی فیکٹری والوں نے اسے جو ₹1,00,000 دیا تھا، اس کے علاوہ اس کے پاس جو جمع پونجی تھی وہ 6 ماہ میں ہی ختم ہو گئی تھی۔ ان 6 ماہ میں اس نے بہت سارے پرائیویٹ اسکولوں اور دفتروں میں جاب حاصل کرنے کی بہت کوشش کی، مگر اسے کوئی جاب نہ مل سکی۔ اب پیٹ کا دوزخ بھرنا تھا اور زندگی گزارنی تھی تو شمائلہ نے مختلف نوجوانوں سے تعلقات گانٹھ لیے اور ان سے پیسے لے کر اپنا گزارا کرنے لگی۔ اسی دوران اشر کے والد کی موت واقع ہو گئی۔ اپنے باپ کے مرنے کے بعد اب اشر وڈیرا بن گیا اور سیاہ و سفید کا مالک بن گیا۔ اشر کی شادی جس عورت سے ہوئی تھی وہ خوبصورت نہیں تھی۔ ان کے 4 بچے تھے جو مختلف اسکولوں اور کالجوں میں پڑھ رہے تھے۔ اشر کی عمر اس وقت تقریباً 44 سال تھی، مگر وہ دکھنے میں 30-32 کا لگتا تھا۔ اشر کو شمائلہ کے والدین کی بابت پتہ چلا کہ اس کا شوہر اس دنیا سے چل بسا ہے۔ چنانچہ اس نے شمائلہ کا ایڈریس لیا اور ایک دن شمائلہ کے فلیٹ پہنچ گیا۔ اس وقت اقصیٰ وہاں شمائلہ کے پاس بیٹھی تھی۔ اشر نے شمائلہ سے خاور کی موت کی تعزیت کی، پھر اس نے دونوں خواتین کو ساتھ لیا اور اپنی لینڈ کروزر میں بٹھایا اور بازار لے گیا۔ دونوں کو خوب شاپنگ کروائی، ہوٹل سے بہترین کھانا کھلایا۔ شمائلہ کو ₹15,000 دیے، ان کو واپس فلیٹ میں چھوڑا اور واپس آ گیا۔ اب اشر مہینے میں 2 یا 3 چکر شمائلہ کی طرف لگاتا۔ وہ جب بھی بازار جاتے تو اقصیٰ کو ساتھ لے جاتے۔ اشر دونوں خواتین کو کراچی گھماتا پھراتا، مہنگی مہنگی اشیاء لے کر دیتا، ہوٹلوں سے کھانا کھلاتا اور اکثر شمائلہ کے پاس رات رک جاتا۔ شمائلہ کے ساتھ ساتھ اقصیٰ کے بھی مزے تھے۔ شمائلہ کے ساتھ وہ بھی عیش کر رہی تھی۔ ایک دن اشر نے شمائلہ کو شادی کی پیشکش کی جو اس نے قبول کر لی اور پھر دونوں نے نکاح کر لیا۔ اشر نے وہ فلیٹ خرید لیا اور شمائلہ کے حوالے کر دیا۔ اب شمائلہ اس فلیٹ کا کرایہ ادا کرنے سے آزاد ہو گئی تھی۔ اشر کی وہی روٹین تھی، وہ ہفتے میں 1 رات کے لیے کراچی آتا اور شمائلہ کے پاس رہ کر چلا جاتا۔ 2 بچے شمائلہ کے اپنے پہلے شوہر خاور سے تھے اور 2 بچے اس نے اشر کے پیدا کیے۔ اب اشر اپنے گوٹھ میں بہت مصروف رہتا تھا۔ اس کا کراچی آنا مشکل تھا تو اس نے شمائلہ اور بچوں کو ساتھ لیا اور وڈیرو لال اپنی حویلی میں لے آیا۔ وڈیرے عموماً 3-3 4-4 شادیاں کرتے ہیں، لہٰذا اس کی پہلی بیوی نے اشر کی دوسری شادی کو محسوس نہیں کیا اور شمائلہ کو اپنی سوتن تسلیم کر لیا۔ اشر نے شمائلہ کو حویلی کے ایک الگ حصے میں رکھا تھا جہاں وہ اکیلی رہتی تھی۔ اشر کے ماہا اور غفران کو اسکول میں داخل کروا دیا۔ اس کا ڈرائیور انہیں گاڑی میں اسکول چھوڑ بھی آتا اور واپس بھی لے آتا۔ اشر نے ماہا اور غفران کو حقیقی باپ جیسا پیار دیا، وہ ان کا بہت خیال رکھتا تھا۔ اب ان کا فلیٹ نمبر E118 جو کہ اشر کی ملکیت تھا، وہ شمائلہ کے کہنے پر اشر نے اقصیٰ کو رہنے کے لیے دے دیا تھا اور اس سے کہا اس فلیٹ میں رہائش کر لو۔ اقصیٰ کو کیا چاہیے تھا، اسے مفت کی رہائش مل رہی تھی، اس کا ماہانہ کرایہ بچ رہا تھا، چنانچہ اس نے فلیٹ میں رہائش کر لی۔
اکثر کا ٹیلی فون پر شمائلہ سے رابطہ رہتا۔ ہفتے میں 3 یا 4 بار دونوں کی آپس میں لمبی باتیں ہوتی۔ آخر وہ دونوں گہری سہیلیاں جو تھیں اپنی ہر بات ایک دوسرے سے شیئر کرتی تھی۔ ایک دن اقصیٰ نے شمائلہ کا نمبر ملایا تو اس کا نمبر بند ملا۔ اسی اثنا میں اقصیٰ کا شوہر بیرون ملک سے 1 ماہ کی چھٹی پر پاکستان آ گیا۔ اقصیٰ پورا مہینہ اپنے شوہر کے ساتھ رہی۔ اسی دوران اس نے شمائلہ کو کال کی اور نہ ہی شمائلہ کی کال آئی۔ اقصیٰ کا خاوند جب چھٹی گزار کر واپس چلا گیا تو ایک دن اقصیٰ نے شمائلہ کا نمبر ڈائل کیا۔ فون آن تھا اور بیل جا رہی تھی۔ تقریباً چھٹی بیل پر کسی نے کال پک کر لی، مگر وہ شمائلہ نہیں تھی بلکہ اشر کی پہلی بیوی تھی۔ اقصیٰ نے اس سے شمائلہ کا پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ آپ کون بول رہی ہیں؟ تو اقصیٰ نے اسے بتایا کہ وہ شمائلہ کی پرانی اور گہری سہیلی ہے اور شمائلہ کے ہی فلیٹ میں رہ رہی ہے۔ اس نے کئی بار کال کی مگر شمائلہ کا نمبر بند ملا تو اشر کی پہلی بیوی نے اسے بتایا کہ شمائلہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ یہ سن کر اقصیٰ حیرت اور پریشانی سے بولی، یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ کیا ہوا شمائلہ کو؟ کیسے اس کی موت ہوئی؟ تو اشر کی پہلی بیوی نے اسے جو بتایا وہ بہت زیادہ حیران کن تھا۔ اس نے بتایا شمائلہ یہاں شہزادیوں کی طرح حویلی میں بڑے عیش و آرام سے رہ رہی تھی۔ زندگی کی ہر سہولت، ہر سکھ، پیسہ، زیور، قیمتی گاڑیاں، پیار کرنے والا شوہر، نوکر چاکر، سب اسے میسر تھے۔ شمائلہ کے بچے مہنگے پرائیویٹ اسکول میں پڑھ رہے تھے مگر اس نے بہت سخت نادانی اور کم عقلی کی اور اشر کے ایک 22 سالہ نوکر لڑکے سے ناجائز تعلقات استوار کر لیے اور چوری چھپے اس سے ملتی تھی۔ ایک دن اشر نے ان دونوں کو دیکھ لیا تو اس نے غصے میں آ کر ان دونوں کو اپنے پستول سے وہیں شوٹ کر دیا۔ دونوں کی لاشوں کو لاوارثوں کی طرح بغیر غسل دیے، بغیر کفن پہنائے اور بغیر نماز جنازہ پڑھائے خاموشی سے گڑھا کھود کر دفن کر دیا گیا۔ اب اس کے چاروں بچوں کو اشر کی پہلی بیوی پال رہی ہے۔ شمائلہ کی داستان سن کر اقصیٰ بہت روئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ شمائلہ ایسی ہوگی۔ اتنی عزت، احترام اور پیار کرنے والا خاوند زندگی کی ہر سکھ اور آرام سے میسر تھا۔ اس نے اشر کے نوکر کے ساتھ ناجائز تعلقات استوار کر لیا اور حرام موت مر گئی۔ سیانے سچ کہتے ہیں اگر عورت اپنے خاوند کے علاوہ کسی دوسرے غیر مرد سے وقت گزار لے تو پھر اسے مختلف مردوں کا چسکا پڑ جاتا ہے۔ کہتے ہیں چور چوری سے جاتا ہے مگر ہیرا پھیری سے نہیں، اور یہی چسکا شمائلہ کی جان لے گیا۔ کوئی 1 ہفتے کے بعد اقصیٰ کو بیرون ملک سے ایک کال موصول ہوئی جس کے مطابق 1 دن پہلے اس کے خاوند کا انتقال ہو گیا تھا اور جس کمپنی میں وہ کام کرتا تھا وہ کمپنی والے پوچھ رہے تھے کہ اس کے شوہر کی لاش پاکستان بھیجنی ہے یا وہیں دفن کر دیں کیونکہ لاش کی قانونی وارث اس کی بیوی ہے۔ یہ سن کر اقصیٰ دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ سارے فلیٹ کی عورتیں اس کے پاس آ گئیں اور اس کے شوہر کی موت کی خبر سن کر ششدر رہ گئیں کیونکہ وہ فلیٹ ہی منحوس تھا۔